بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کراچی کی طوطا کہانی۔ اگست کے شروع میں کٹک سے کراچی پہنچنے کے سارے رستے مسدود ہو چکے تھے۔ جو کر کے میں کسی نہ کسی طرح بنگال ناگپور ریلوے کے ذریعے 12 ستمبر کو ممبئی پہنچیا اور اگلے روز ایئر انڈیا کے ہوائی جہاز سے کراچی آ گیا۔ جب ایئر انڈیا کا وائی کاؤنٹ جہاز کراچی کے ہوائی اڈے پر لینڈ ہوا تو میرا خیال تھا کہ ہم سب مسافر عرض پاک پر سر کے بل اتریں گے اور اترتے ہی اپنی جان اور ایمان سلامت لے آنے پر باجماعت سجدہ شکرانہ ادا کریں گے۔ لیکن جہاز سے نکلتے ہی ہمیں نفسا نفسی کے ریب نے آد بوچا اور ہم ایک دوسرے سے ٹکراتے، ایک دوسرے کو پچھاڑتے، ایک دوسرے سے دھکم دھکا ہوتے اپنے اپنے سامان کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ سامان وصول کرتے ہی ہم اسے سینے سے لگا کر بیٹھ گئے اور آج تک اسی سامان کو بڑھانے سجانے چمکانے میں دل و جان سے مصروف ہیں۔ جو سجدہ شکرانہ کراچی ایئرپورٹ پر قضا ہو گیا تھا، سامان کے جھمیلے میں وہ اب تک واجب الادا چلا آ رہا ہے۔ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ وزارت تجارت، صنعت اور ورکس چیف کورٹ بلڈنگ میں واقع تھی۔ مسٹر آئی چندری گر وزیر، مسٹر میک ہارکر سیکرٹری اور مسٹر شجاعت علی حسنی جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ انڈر سیکرٹری کے طور پر مجھے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سیکشن کا چارج دیا گیا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ تجارت کسے کہتی ہیں اور برآمدات اور درآمدات کس چڑیا کا نام ہے۔ بندر روڈ پر ایک کباڑیے کی دکان سے میں نے ایک انٹرنیشنل ٹریڈ ڈائریکٹری اور سیکنڈ ہینڈ فلپس ایٹلس خریدی اور اللہ کا نام لے کر اپنا کام شروع کر دیا۔ کام کرنے کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا کیبن ملا ہوا تھا۔ پہلے روز اس میں صرف ایک میز تھا، دوسرے روز ایک کرسی بھی مل گئی، چند روز بعد ایک دو کرسیاں اور بھی آ گئیں۔ فائلوں کے لیے کاغذ، پین، ٹیگ کبھی دفتر سے مل جاتے تھے، کبھی ناغہ ہو جاتا تھا۔ اس روز میں یہ اشیاء بازار سے خود خرید لاتا تھا۔ ان دنوں پاکستان میں اچانک چینی اور کوئلے کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ چینی کی جگہ تو خیر لوگوں نے گڑ کا استعمال شروع کر دیا اور کراچی میں جا بجا طرح طرح کا گڑ ریڑھیوں پر بکنے لگا، لیکن کوئلے کی کمی بڑی باعث تشویش تھی۔ اس وقت ہماری سب ریل گاڑیاں کوئلے سے چلتی تھیں اور اس کی قلت سے رسد و رسائل کے سارے نظام کے معطل ہو جانے کا شدید خدشہ تھا۔ اس صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چندری گر صاحب نے متعلقہ وزارتوں کے افسروں کی ایک ہنگامی میٹنگ منعقد کی۔ میں سیکنڈ ہینڈ فلپس ایٹلس اور انٹرنیشنل ٹریڈ ڈائریکٹری کی مدد سے اپنا ہوم ورک کر کے گیا تھا، اس لیے میری چند تجاویز بڑی سہولت سے منظور ہو گئیں۔ اس سے میرے وزیر سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری کو غالباً یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ مجھے بین الاقوامی تجارت کے معاملات پر کوئی خاص عبور حاصل ہے، لیکن مجھے علم تھا کہ میں اندر سے کھوکھلا ہوں۔ تاہم اپنی ہمدانی کا بھرم رکھنے کے لیے میں نے بازار سے تجارتی معاشیات اور فن اعداد و شمار پر کئی ایک کتابیں خرید کر چند روز میں پڑھ ڈالیں اور محکمانہ میٹنگوں میں زبانی کلامی حد تک دخل در معقولات دینے کی شدھ بدھ حاصل کر لی۔ میرے اس سطحی قسم کے علم سے چندری گر صاحب خاص طور پر مرعوب تھے اور وہ اپنی بہت سی میٹنگوں میں مجھے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک روز وزیر خزانہ غلام محمد صاحب کے کمرے میں میٹنگ تھی۔ کراچی میں دفتری اور رہائشی ضروریات کے لیے جو نئی عمارتیں اور کوارٹر تعمیر ہو رہے تھے، ان کے لیے سینٹری سامان درآمد کرنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ میٹنگ میں 4 وزیر اور کچھ افسر شریک تھے۔ وزیروں میں مولوی فضل الرحمان بھی موجود تھے، جن کے پاس امور داخلہ، اطلاعات اور تعلیم کا چارج تھا۔ کچھ بحث و تمہیز کے بعد جب سینٹری کے سامان کا کوٹا طے ہو گیا تو وزیر تعلیم مولوی فضل الرحمان صاحب نے دبے الفاظ میں تجویز پیش کی کہ اگر اس امپورٹ کا کچھ حصہ ڈھاکہ کے لیے بھی مخصوص کر دیا جائے تو مناسب ہوگا۔ اس تجویز کی بڑی ہنسی اڑی۔ کسی نے کہا کہ ڈھاکہ میں کوئی خاص تعمیری کام نہیں ہو رہا، اس لیے وہاں پر سینٹری سامان بھیجنے کی کوئی تک نہیں۔ کسی نے کہا جو سامان ڈھاکہ جائے گا وہ لازمی طور پر سمگل ہو کر کلکتہ پہنچے گا۔ ایک صاحب نے مذاق میں یہ پھبتی اڑائی کہ بنگالی لوگ تو کیلے کے گھاچ کی اوٹ میں بیٹھ کر رفع حاجت کرنے کے عادی ہیں، وہ ابھی سے کموڈ اور واش بیسن لے کر کیا کریں گے؟ مولوی فضل الرحمان صاحب بگڑے نہ مسکرائے۔ انتہائی متانت اور سنجیدگی سے انہوں نے ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ زیادہ نہیں تو اس سامان کا ایک قلیل علامتی سا حصہ ڈھاکہ کے لیے ضرور مخصوص کیا جائے، کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ مناسب اقدام ہوگا۔ کچھ بحث و مباحثہ اور طنز و مزاح کے بعد مولوی فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی گئی اور ڈھاکہ کے لیے سینٹری سامان کا کچھ مخصوص حصہ روانہ کر دیا گیا، لیکن ایسی بدمزگی کے ساتھ جس طرح دودھ میں مینگنیاں ڈال کر پیش کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں لاشعوری طور پر بنگلہ دیش کی بنیادوں کی کھدائی کا کام اسی روز شروع ہو گیا تھا۔ کامرس منسٹری میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا انڈر سیکرٹری بنتے ہی میرے دفتر کا چھوٹا سا کمرہ بڑے بڑے تاجروں اور سیٹھوں کی محبوب گزرگاہ بن گیا۔ سارا دن بھانت بھانت کے نئے اور پرانے تاجر میرے کمرے میں منڈلاتے رہتے تھے۔ کچھ کام سے آتے تھے، کچھ پیسے ہی کانٹیکٹ بنانے کی فکر میں چکر لگاتے رہتے تھے۔ ان سب میں ایک مضبوط قدر مشترک یہ تھی کہ وہ یکساں لگن سے پیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے۔ جائز و ناجائز کے سوال پر وہ حیرت و استجاب سے بھویں چڑھاتے تھے، کیونکہ یہ بے وقت کی راگنی ان کے ذوق سماعت پر بڑی گراں گزرتی تھی۔
ان کا عقیدہ تھا کہ پاکستان کو فوری طور پر تجارتی وسعت اور معاشی پھیلاؤ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اخلاقی موشگافیوں کی عیاشی میں وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ سب لوگ پاکستان کی ترقی کے لیے دل و جان سے خواہاں تھے اور مملکت خداداد کی ترقی کا پیمانہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی تجوری میں نصب تھا۔ میرے چھوٹے سے دفتر میں فقط ایک کھڑکی تھی جو ہرس و ہوا کے اس غبار کو خارج کرنے کے لیے بالکل ناکافی تھی جو ہر آنے والا میرے کمرے کی فضا میں معتدی موسمی بخارات کی طرح چھوڑ جاتا تھا۔ ایک روز میرے پاس ریفریجریٹروں کی درآمدی فرم کے ایک ذیشان تاجر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا اردلی پینے کے پانی کا ایک جگ لا کر میز پر رکھ گیا۔ جگ میں برف کا ایک بڑا سا ڈلا تیرتا ہوا دیکھ کر تاجر صاحب بڑے حیران ہوئے اور بولے، کیا آپ بازار کی برف استعمال کرتے ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دے کر کراچی کی برف کی کچھ تعریف کی تو تاجر صاحب نے بازاری برف کی مضر صحت اور مختلف خصوصیات پر ایک طویل تقریر کی۔ غالباً آپ کا ریفریجریٹر ابھی کراچی نہیں پہنچا، انہوں نے پوچھا۔ جب میں نے انہیں آگاہ کیا کہ میرے پاس سرے سے ریفریجریٹر ہی نہیں ہے تو تاجر صاحب نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے عجیب قسم کی حیرت سے گھورا۔ اسی شام جب میں سمرسٹ ہاؤس واپس آیا تو دو مصری ایک نیا ریفریجریٹر میرے کمرے میں کھٹا کھٹ فٹ کرنے میں مصروف تھے۔ ایک مصری نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں تاجر صاحب کا وزٹنگ کارڈ تھا۔ کارڈ پر ہاتھ سے یہ مصرع تحریر تھا، برگِ سبز است تحفہ درویش۔ ریفریجریٹر دودھ کی طرح سفید اور لوہے کی طرح سخت تھا اور تاجر صاحب اسے برگِ سبز کا نام دے کر میرے حلق سے اتارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ان کی اس بدذوقی پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے ریفریجریٹر ایک گھوڑا گھاڑی پر لدوایا اور مستریوں کو ساتھ لے کر ان کے شو روم میں جا پہنچا جو وکٹوریہ روڈ پر ایک فیشن ایبل علاقے میں واقع تھا۔ تاجر صاحب خود تو وہاں موجود نہ تھے لیکن اگلے روز وہ بنفس نفیس میرے دفتر میں تشریف لائے۔ ان کے منہ پر بیرنگ لفافوں کی طرح گلو شکووں کی بے شمار مہریں لگی ہوئی تھیں۔ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوئے تو میرا بے اختیار دل چاہا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر ان کے سر پر زور سے دے ماروں، لیکن حکومت پاکستان نے ہمیں پیپر ویٹ مہیا نہیں کیے تھے، اس لیے میں اپنی دلی خواہش کو عملی جامہ پہنانے سے معذور رہا۔ البتہ دروازہ بند کر کے میں نے انہیں نندا بس سروس والی ملکہ دشنام کی وہ طویل اور پیچیدہ گالی دی جسے سن کر سکھ لاری ڈرائیور کے کان بھی سرخ ہو گئے تھے۔ ساتھ ہی انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ دوبارہ میرے کمرے میں تشریف لائیں تو احتیاطاً اپنے گوڈے اور گٹے ساتھ نہ لائیں۔ دالمی نگر کا پریم ناتھ اگروال ہو یا مملکت خداداد کا مسلمان تاجر، رشوت کی نیلام گاہ میں دونوں ایک ہی طرح سے بولی دیتے ہیں۔ ایک روز کامرس سیکرٹری مسٹر میک فارکر نے امپورٹ ایکسپورٹ سیکشن کی ایک فائل طلب کی۔ بڑی ڈھونڈیا پڑی لیکن فائل ملنی تھی نہ ملی۔ میرے سیکشن کے اسسٹنٹ سیکرٹری اور سپرنٹینڈنٹ نے چھان بین کے بعد سارا الزام اپنے ایک اسسٹنٹ کے سر تھوپ دیا کہ مطلوبہ فائل اس کی لاپرواہی سے گم ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ یہ اسسٹنٹ لاؤبالی قسم کا منہ زور اور منہ پھٹ قسم کا انسان ہے، دفتری دستور العمل کی پابندی نہیں کرتا۔ اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف سخت انضباطی اور تادیبی کارروائی کر کے قرار واقعی سزا ضرور دینی چاہیے۔ میں نے ملزم کو اپنے کمرے میں طلب کیا تو ایک خوش پوش بانکا ترچھا گورا چٹا چہرے بدن کا جوان لٹکتا مٹکتا بے تنائی سے آیا اور دونوں کوہنیاں میز پر ٹیک کر سامنے والی کرسی پر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ خود میری جواب طلبی کرنے والا ہو۔ میں نے اسے فائل کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بڑی رکھائی سے بے حد مختصر جواب دیا، مل نہیں رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ میں نے بھی لہجے میں تیزی پیدا کر کے پوچھا۔ گم ہو گئی ہے، اسسٹنٹ نے وضاحت کی۔ کیسے گم ہو گئی ہے؟ میں نے اور بھی تیزی سے پوچھا۔ بس جی گم ہو گئی، بتا کے تو نہیں گئی۔ اسسٹنٹ نے اپنے بائیں ہاتھ کی پشت ناک پر رگڑ کر خوں خوں کیا اور جس طرح لٹکتا مٹکتا کمرے میں داخل ہوا تھا اسی طرح لٹکتا مٹکتا واپس چلا گیا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر میں کچھ دیر کے لیے تو سناٹے میں آ گیا۔ رفتہ رفتہ مجھے اپنے سوال کی حماقت اور اسسٹنٹ کے جواب کی بے ساختہ معقولیت پر ہنسی آنے لگی۔ اگر ہر لاپتہ چیز یہ اعلان کر کے جائے کہ وہ کیسے گم ہو رہی ہے تو گمشدگی کے واقعات ہی کیوں رونما ہوں؟ میں نے اپنے افسران بالا کو نوٹ لکھ کر بھیجا کہ فائل نہیں ملی اور غالباً گم ہو گئی ہے۔ چونکہ یہ لغزش میرے سیکشن میں وقوع پذیر ہوئی ہے اس لیے انچارج افسر کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر مجھے سیکرٹری میک فارکر، جوائنٹ سیکرٹری ایس اے حسنی، ڈپٹی سیکرٹری ایم ایوب اور دوسرے ڈپٹی سیکرٹری اشرف سعید سے درجہ بدرجہ تحریری طور پر خاطر خواہ ڈانٹ پڑی اور ہر ایک نے مجھے آئندہ محتاط رہنے کی شدید وارننگ دی۔ وہ دن اور آج کا دن جمیل الدین عالی سے میرے تعلقات کچھ اسی نوعیت کے خطوط پر استوار چلے آ رہے ہیں۔ کیونکہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سیکشن کا الڑ بے باک اور منہ زور اسسٹنٹ جو فائل گم کر بیٹھا تھا جمیل الدین عالی ہی تھا۔ میں اس واقعہ کو اپنی زندگی کا بڑا قیمتی اور خوشگوار حادثہ سمجھتا ہوں۔ اس کی بدولت مجھے عالی کی دوستی اور رفاقت کا شرف حاصل ہوا جس کے خوبصورت دوہوں اور ملی نغموں نے مجھے شاد کام کیا ہے۔ اس کے خلوص کی دولت نے مجھے مالا مال کیا ہے اور جس کی نازک مزاجی، زود رنجی، تلملاہٹ، جھنجھلاہٹ اور کج کلاہی نے میرے دل میں
کبھی کوئی آزردگی پیدا نہیں کی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے میرے سونے رب دے حوالے۔